آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور جس کی ہم تمام لوگوں کو ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے ماں باپ کو۔ وہ عنوان ہے کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کی شکایت آج ہر دوسرے ماں یا باپ کی زبان پر آج موجود رہتی ہے، اور اگر بچپن سے ہی ہم بچوں سے پیار و الفت سے، محبت سے نہیں بولیں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان سے بدتمیزی سے پیش آئیں گے، تو وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ہماری عزت نہیں کریں گے۔ بچے موبائل میں کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ آج بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ بغور سماعت فرمائے چیز چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، انہیں سکھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ انشاءاللہ کل یہی بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے نیک بچے بنیں گے، ہمارے لیے نیک اولاد بنیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے بڑھاپے کا، اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو کل یہی بچے انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاری کا باعث بنیں گے، اور ہمیں قیامت کے دن بھی ثواب پہنچائیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ ذات کہ ہم اس کی جتنی تعریف کریں، جتنی کبریائی، بزرگی، بڑائی بیان کریں وہ کم ہے۔ وہ ذات کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں تو ہم عاجز آ جائیں گے، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، ہمارے قلموں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم ان کو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لہذا اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہم سب کے امام کائنات آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں پر اس کے دین کی بات کرنے، قرآن حدیث کو پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اس پروگرام میں جو کچھ سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الاسلام فاؤنڈیشن AIF ٹرسٹ کے زیر اہتمام عورتوں کے لیے منعقد ہونے والا یہ آج کا چوتھا پروگرام ہے۔ اس سے پہلے 3 پروگرام مختلف محلوں میں منعقد کیے جا چکے ہیں، لہٰذا آج کا یہ چوتھا پروگرام آپ کے محلے میں منعقد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
لہٰذا یہ ضروری نہیں کہ جب آپ کے محلے میں ہی پروگرام منعقد ہو تبھی آپ اس میں شرکت کریں۔ نہیں، اٹاوہ کوئی بہت بڑی سٹی نہیں ہے۔ ہم بازاروں میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم جاتے رہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں جاتی رہتی ہیں، لہٰذا دینی پروگرام کے لیے بھی اگر ہم تھوڑی سی زحمت گوارہ کر لیں اور اٹاوہ کے کسی بھی محلے میں یہ پروگرام منعقد ہو، اس میں ہم شریک ہوں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا دینی فائدہ ہوگا، ہمارا علم بڑھے گا اور ہمیں دین کی سمجھ پیدا ہوگی اور ہمارے اندر دین آئے گا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور جس کی ہم تمام لوگوں کو ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے ماں باپ کو۔ وہ عنوان ہے کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ آج ہم میں کا ہر شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس بات سے پریشان ہے اور ہر مرد و عورت کی زبان سے آپ یہ ضرور سنیں گے یا سنیں گی کہ ہمارے بچے بڑے بگڑ چکے ہیں، وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہم کوئی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کی شکایت آج ہر دوسرے ماں یا باپ کی زبان پر آج موجود رہتی ہے، لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم بات آج اس پر کریں گے کہ بچے بگڑتے کیوں ہیں، وہ کیا وجوہات اور اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس میں اگر میں آپ کو حقیقت بتلاؤں، کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، تو بچوں کے بگڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بچوں کے بگڑنے میں سب سے اہم رول اگر کوئی ادا کرتا ہے تو وہ ہمارے باپ اور ہماری مائیں ادا کرتی ہیں، ہماری بہنیں ادا کرتی ہیں۔ ہم بچپن سے ہی بچوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے بچے جب کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں اور دن بھر باہر رہتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لیے بھی بسا اوقات نہیں آتے، یا کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں اور دوبارہ کھیلنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، تو آج ہماری ماؤں کو، ہمارے باپوں کو اس کا ہوش نہیں رہتا، اس بات کا پتہ نہیں رہتا کہ ہمارے بچے کہاں رہتے ہیں، کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کس کے ساتھ اڑتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ہم سوچتے ہیں وہ بچے ہیں تو ابھی کھیلنے دو، اور اس کے بعد وہی بچے جب وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بگڑ جاتے ہیں، غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں، اور بڑے ہو کر جب وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے تو ہم شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہ گئے ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا، اور دھیان نہ دینے کی وجہ سے بچپن سے ہم نے ہی انہیں بگاڑا ہے، ہم ہی بچوں کو بگاڑتے ہیں اور اسی لیے بچے بگڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیں، اگر ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں، اگر ہم بچپن سے ہی یہ دیکھیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں کھیل رہے ہیں، جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، کس گلی محلے میں کھیل رہے ہیں، تو ہمارے بچے انشاءاللہ 90% بچے ہمارے، ان کے بگڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ پہلے ہی سدھر جائیں گے، بگڑنے سے پہلے ہی وہ سدھر جائیں گے، ان کے بگڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو ہم ہی بچوں کو بگاڑتے ہیں، اور کس طرح بگاڑتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز آج ہم ضرورت سے زیادہ اپنے بچوں کے اوپر سختیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر ہم ضرورت سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس کی کچھ امیدیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ ہر بچہ اس بات کا خواہاں ہوتا ہے، اس بات کا طلبگار ہوتا ہے کہ ہم سے محبت سے بولا جائے، الفت سے بولا جائے، پیار و محبت سے ہم سے پیش آیا جائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں، خاص طور سے ہمارے باپ بہت سے ایسے ہیں جو بچپن سے بچوں سے محبت سے نہیں بولتے، الفت سے نہیں بولتے، بلکہ بہت سارے گھروں میں تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے اگر گھروں میں کھیل رہے ہیں اور اتنے میں اگر باپ گھر میں داخل ہو جائیں تو بچے سہم جاتے ہیں
ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ باپ داخل نہیں ہوا گھر میں بلکہ کوئی انسپیکٹر داخل ہو گیا ہے۔ بچے اب ڈر کے مارے اپنا کھیل چھوڑ کر چپ چاپ شانتی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چیز قطعاً درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہ طریقہ نہیں رہا۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے الفت و محبت والا ہونا چاہیے، بچوں سے ان کو محبت سے بولنا چاہیے، الفت سے بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آج ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اسی لیے ہم محبت سے کسی سے بول نہیں پاتے، الفت سے پیش نہیں آ پاتے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر پوری امت کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے، آپ کو پوری دنیا میں دین پہنچانا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، حسن حسین کے ساتھ اور اسی طرح دیگر صحابہ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ نواسے رسول حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ آپ کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ کر سواری کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت سے باپ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا، کبھی ان سے محبت سے الفت سے نہیں بولے۔ تو یاد رکھیں یہ بچے، ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، الفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم بچوں کو بچپن سے محبت دیں گے، الفت دیں گے، ان کی عزت کریں گے، تو وہی بچے جب کل بڑے ہوں گے تو وہ ہماری عزت کریں گے۔ اور اگر بچپن سے ہی ہم بچوں سے پیار و الفت سے، محبت سے نہیں بولیں گے، ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان سے بدتمیزی سے پیش آئیں گے، تو وہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ہماری عزت نہیں کریں گے، وہ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے، پھر وہ بگڑ جائیں گے۔ لہٰذا بلا ضرورت بچوں پر سختی کرنے سے ماں باپ کو بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر بچے بگڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو جب کھیلنے کودنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ملتی، صحیح لوگ نہیں ملتے، جب انہیں گھر میں ہی کھیلنے کودنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر بچے باہر بھاگتے ہیں، اپنے غلط لوگوں میں جا کر بیٹھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ انہیں کھیلنا ہے، انہیں یہ ضرورت پوری کرنی ہے بچوں کو۔ اب اگر آپ جائز طریقے سے بچوں کی ضرورت پوری نہیں کریں گی، بچپن سے انہیں صحیح راستہ نہیں دکھائیں گی، انہیں صحیح موقع نہیں دیں گی کھیلنے کا، تو پھر وہ بچے غلط طریقے سے، غلط راستے سے اپنی یہ خواہش پوری کریں گے۔ وہ کھیلیں گے لیکن غلط طریقے سے، آپ سے چھپ چھپ کر کھیلیں گے۔ تو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا آپ دیکھیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، اور اس کے پاس ایک پرندہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے پاس سے گزرتے وہ دیکھتے کہ پرندے سے وہ بچہ کھیل رہا ہے۔ ایک مرتبہ گئے، نکلے، دیکھا کہ اس کے پاس پرندہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، اس چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا جو تمہارے پاس ہوا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بچپن سے ہی کھیلنے کودنے کا موقع دینا چاہیے۔ بہت سارے ماں باپ اس حد تک سختی کرتے ہیں کہ جو بچوں کی جو جائز ضروریات ہیں ان کو بھی پورا نہیں کرتے، بچوں کے کھیلنے کودنے کا موقع انہیں فراہم نہیں کرتے۔ تو اس کام میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے بگڑنے کی ایک دوسری بہت بڑی وجہ جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں پر بے حد سختی کرتے ہیں، بیجا سختیاں کرتے ہیں، تو وہیں بہت ساری مائیں، بہت سارے باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں پر حد درجہ نرم ہو جاتے ہیں، جو اپنے بچوں پر حد درجہ نرم ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے ہمیشہ نرمی کا سلوک کرتے ہیں، اور اس حد تک نرمی کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کی محبت کے چکر میں اللہ کی احکامات کو بھول جاتے ہیں، ان کی محبت کے چکر میں اللہ کی محبت کو پامال کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پامال کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جہاں ہمیں نرمی کا حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین مہربان ہے، شفقت والا ہے، نرمی والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں نرمی کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ ہم اپنی اولاد کی خواہشات کے چکر میں، اس کی محبت کے چکر میں ہم اللہ کے احکامات کو نہ بھول جائیں، اللہ کی محبت کو پامال نہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ جان لو، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔
اسی لیے ہمیں اس آزمائش میں کھڑا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے بچے، بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ اس حد تک نرم ہوتے ہیں کہ ان کی غلط باتوں کو بھی مان لیتے ہیں، ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بچے نے اگر کہہ دیا کہ ہمیں ٹی وی چاہیے تو ماں باپ گھروں میں ٹی وی لا کر دیتے ہیں۔ جو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں 5-6 سال کے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے، وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں موبائل چاہیے یا پھر روتے ہیں موبائل کے لیے، تو ماں باپ انہیں بچپن سے ہی ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچے موبائل میں کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں رہتی۔ خاص طور سے یہ موبائل، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے۔ اگر موبائل کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور وہیں اگر ہم موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو موبائل تھما رہے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہ بچے ان میں کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، صحیح چیز دیکھ رہے ہیں، غلط چیز دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے بچوں کے بگڑنے میں سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں سے محبت کریں، الفت سے پیش آئیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں ہم ان حدود کی پامالی کر دیں اور ان حدوں کو بھول جائیں اور ان حدوں کو ان سے تجاوز کر جائیں۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں سے محبت کریں، لیکن اللہ کی محبت سب سے پہلے ہو۔ ہم اپنے بچے کی ہر ناجائز خواہش کو پورا نہ کریں، ہر غلط چیز کو سپورٹ نہ کریں۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچے لڑ جھگڑ کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ایک مارے تم اس کے 2 مار کر آنا۔ یہ بچپن سے اپنے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ایک مارے تم اس کے 2 مار کے آنا، 4 مار کے آنا، اگر وہ تمہیں اینٹ سے مارے تم اس کو پتھر سے مار کر آنا۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بگاڑتے ہیں، انہیں غلط چیز سکھاتے ہیں، اور پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ میرے بچے بگڑ رہے ہیں۔ آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو بگاڑ رکھا ہے، آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو غلط تربیت دی ہے۔ آج اکثر گھروں میں دیکھنے میں کیا ملتا ہے کہ ماں باپ، ایک تیسری چیز کے بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ بچے ہماری وجہ سے بگڑتے ہیں۔ بچوں کو گھر میں صحیح ماحول نہیں مل پاتا، بچوں کو گھر میں اسلامی ماحول نہیں مل پاتا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی قرض دار آتا ہے، قرضہ لینے آتا ہے یا قرضے کی مانگ کرنے آتا ہے تو باپ گھر میں موجود ہوتا ہے، ماں گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن بچے سے یہ کہلوا دی جاتا ہے کہ بیٹا ان سے انکل سے کہہ دو کہ ابھی ابا گھر پر نہیں ہے، ابھی امی گھر پر نہیں ہے، آپ بعد میں آنا۔ تو بچپن سے ہی ہمارے بچوں سے ہم جھوٹ بلواتے ہیں، ماں باپ گھر میں موجود ہے، اس کے بعد ہم کہلوا رہے ہیں کہ ماں باپ گھر میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ابھی بچے ہیں ابھی یہ سمجھیں گے نہیں، ابھی انہیں کیا معلوم ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن نہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم بچوں سے جو کچھ کرواتے ہیں یا ان کے سامنے ہم جو کچھ کرتے ہیں، بچے یہ تمام چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ وہی چیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے، اکثر گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹی وی چلتی ہے، غلط چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور بہت سارے گھروں میں کام اگر ہوتا ہے تو گانے ہمیشہ بجتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کی زبان سے ہم کلمے سنیں گے، ان کی زبان سے ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، بچپن سے اگر ہمارے بچوں کے کانوں میں گانوں کی آواز آئی ہے، لڑائی جھگڑے کی آواز آئی ہے، بچپن سے اگر ہمارے بچوں نے گالیاں سنی ہیں، تو بچے بڑے ہو کر پھر گالیاں ہی بکیں گے، پھر گانے ہی گائیں گے، وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے متعلق تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بچے کن چیزوں سے بگڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کے بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ بہت سماعت فرمائے چیز کہ آج بہت ساری مائیں، بہت سارے باپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ کسی کو ماں باپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، جس سے کم محبت ہے اس کو کم دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چیز شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان اباه اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے ابو وہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو ایک غلام دینے چاہتا ہوں، میں اس کو ایک نوکر دینا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اس پر گواہ رہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکل ولدک نحلت مثلہ، کہ اے بشیر کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو اسی طرح غلام دے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا، کہ نہیں میں نے ہر بیٹے کو غلام نہیں دیا۔ آپ نے کہا فرجع، لوٹ جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا انی لا اشہد علی الزور، کہ میں ظلم پر جھوٹ پر میں گواہ نہیں بنتا، میں جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وعدلوا بین اولادکم وعدلوا بین ابنائکم، کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر ہم کچھ دیں تو اپنے تمام بچوں کو دیں، ایسا نہیں کہ ہم ایک بچے کو دے رہے ہیں اور باقی بچوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے خود بچوں کے درمیان جس کو نہیں مل رہا ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، اور اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا، اور پھر یہ چیز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی، اور بعد میں جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں بڑھیں گی، اور خود ماں باپ کے تئیں بھی بچے غلط سلوک کریں گے، کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ انصاف کیا کریں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو یہاں پر دینے والی بات ہے وہ جب ہم کسی کو تحفتاً کوئی چیز دیتے ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ہاں اگر ایسا ہے کہ ہمارے بڑے بیٹے کو زیادہ ضرورت ہے، چھوٹے بیٹے کو کم ضرورت ہے، یا کسی بیٹے کو ضرورت ہے باقی کو ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ایک بیٹے کو دیں باقی کو نہ دیں۔ ضرورت کے حساب سے ہم کم زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے ہم یوں ہی دے رہے ہیں اپنی محبت سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے بیٹا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کو برابر سے دیں۔ اگر ہم ایک کو دیں گے باقی کو نہیں دیں گے تو اس سے ان میں بھی آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، اور خود ہمارا سلوک اور ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو بچوں کے بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح بچوں کے بگڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچے ہم ان کی نفسیات کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں جب وہ سمجھدار ہونے لگتے ہیں، جب ان کے اندر دھیرے دھیرے سمجھ پیدا ہونے لگتی ہے، تو پھر ان کو کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو ہر وقت رہنمائی کرے، ان کو سیدھا راستہ دکھائے، ان کو بتائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی لیے آپ اور جب بچوں کو اپنے گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں ملتا، کوئی ایسی ماں نہیں ملتی، کوئی ایسا باپ نہیں ملتا، یا کوئی ایسا بھائی یا بہن نہیں ملتی جس سے وہ اپنی پرسنل باتوں کو شیئر کر سکیں، اپنی جو ذاتی باتیں ہیں ان کو بتا سکیں، تو پھر بچے باہر نکلتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اور دوستوں میں وہ تمام باتیں شیئر کرتے ہیں جو باتیں وہ ہمیں نہیں بتا سکتے۔ اور بس اوقات ان میں کچھ بات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جاننا ماں باپ کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے، لیکن چونکہ بچپن سے ہی جو ہمارا سلوک ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ بچے ہمیں اپنا دوست سمجھیں اور ایک دوست کے ناطے ہمیں سے اپنی تمام باتیں شیئر کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بچے شروع میں اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں، KG وغیرہ میں جب جاتے ہیں اسکول میں بچے، تو آ کر دن بھر کی جو اسکول میں سب جو بھی کچھ ہوا ہوتا ہے آ کر اپنی ماں کو بتاتے ہیں، اور اسی طرح جب بچوں کے نئے نئے دوست بنتے ہیں تو آ کر اپنے ماں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو بتاتے ہیں کہ ابو آج میری ایک نئی دوست بنی، ابو آج میرے کلاس میں ایک بچے کی لڑائی ہو گئی، ابو آج کلاس میں ایسا ہوا، آج ایسا ہوا۔ اپنے ماں باپ سے وہ ہر باتیں شیئر کرتے ہیں بچپن میں جب وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں جو ہمارا تعلق ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے پھر بچے بھی دھیرے دھیرے ہم سے ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ جو تمام باتیں ہم سے بتایا کرتے تھے، کبھی ہمارے اتنے کلوز تھے، ہمارے اتنے قریب تھے کہ جو کچھ ہوتا تھا ان کی زندگی میں وہ ہم سے شیئر کیا کرتے تھے، جب انہیں کوئی ہم جیسا نہیں ملتا تو پھر وہ باہر اس کو تلاش کرتے ہیں اور باہر وہ باتیں بتاتے ہیں جو کبھی ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے اتنے ہمیشہ قریب رہیں، اتنے ان سے محبت کریں، ان کو احساس دلائیں کہ وہ ان کے لیے وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہے۔ اپنے بچوں سے نہایت قریب ہم رہیں بچپن سے، تاکہ ان کی زندگی میں اچھا ہو یا برا، وہ اچھا کام کریں، غلط کام کریں، وہ تمام باتیں ہم سے شیئر کریں، ہمیں بتائیں، ماں باپ کو بتائیں۔ اس سے بچے انشاءاللہ کبھی ہمارے بگڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اچھا ہو رہا ہے تو وہ آپ کو معلوم ہے، برا ہو رہا ہے تو آپ کو معلوم ہے۔ اپنے بچوں سے ایک دوستانہ ماحول پیدا کریں، ایک دوستانہ تعلق قائم رکھیں۔ ایسا میں یوں نہیں کہتا کہ ہمیشہ آپ یوں ہی رہیں، بلکہ کبھی کبھی آپ مثال کے طور پر رات میں بیٹھے بچوں کے ساتھ تو ان سے دن بھر کی باتیں پوچھیں،
آپ رات میں بیٹھے ان سے پوچھیں کہ دن میں تم نے کیا کیا، یا اسکول سے آئے تو پوچھیں اسکول میں آج کیا ہوا. ان سے بچپن سے ایسا ماحول ان کے ساتھ قائم رکھیں کہ بچے بڑے ہو کر بھی ہمارے اپنے رہیں، غیروں کے پاس جا کر ان کو اپنے راز وہ نہ بتائیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں پر دھیان رکھیں اور ان کے قریب رہیں. اسی طرح ایک بہت اہم وجہ جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں کہ بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دے پاتے. بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ہم سکھا نہیں پاتے کہ بیٹا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہم انہیں بتاتے ہی نہیں کہ بیٹا سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. آج ہمارے بچوں کو صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہے، اور جب پہچان ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا معلوم ہونا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ان کے ذہن میں جو آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، انہیں سکھائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. ایک صحابی جو ابھی چھوٹے سے ہی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وَكُنْتُ فِي حَجَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا چھوٹا تھا کہ آپ کی گود میں کھیلا کرتا تھا. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کے ساتھ کبھی کبھی کھانا کھاتا پلیٹ میں آپ کی، تو میرا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، پلیٹ میں میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، یعنی میں اپنے سامنے سے کھانا نہیں کھایا کرتا تھا. تو آپ نے بڑی محبت سے، پیار سے، شفقت سے، الفت سے فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے سم اللہ، جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ. وکل بیمینک، اور کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، چاروں طرف سے کھانا مت کھایا کرو. تو یہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بچوں کو دیا کرتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں. پہلے ہماری ماؤں کا یہ ماحول تھا اور بہت اچھا ماحول تھا کہ بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں انہیں لوریاں سنایا کرتی تھیں، صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتی تھیں، انبیاء کرام کے قصے سنایا کرتی تھیں. جو بزرگ مائیں ہیں، جو بزرگ خواتین ہیں، آج بھی انہیں انبیاء کے قصے یاد ہیں، صحابہ کرام کے قصے یاد ہیں، صحابیات کے قصے یاد ہیں. لیکن جو ہماری ماڈرن مائیں ہیں، آج ان کو اگر کچھ یاد ہے تو وہ گانے یاد ہیں. آج اگر ان کو کچھ یاد ہے تو ان کو سیریز کے ایپیسوڈ یاد ہیں، ان کی کہانیاں یاد ہیں. ان کو صحابہ کرام کے قصے یاد نہیں، انبیاء کے قصے یاد نہیں، صحابیات کے قصے یاد نہیں، ان کے واقعات یاد نہیں. لہٰذا ہماری ماؤں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈالیں، خود اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں، خود اسلامی تعلیم سے آراستہ ہوں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، ان کو سکھائیں کہ بیٹا کیا غلط ہے کیا برا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے بچے سدھریں گے. اور اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دیتا ہے، جو بچپن سے ہی بچوں کو سکھاتا ہے کہ لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو. نافرمانی کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اپنے ماں باپ کو اف کہنا ہی منع ہے دین اسلام میں. لیکن بچے ہمارے کیا معلوم انہیں، جب تک انہیں بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، وہ نہیں جانیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے. اور اس کے بعد یاد رکھیں، یہ چیز میری نوٹ کر لیں کہ بچپن سے ہی بچوں کو ہم تربیت دیں گے، ان کو سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر اچھے انسان بنیں گے. اور اگر جب ان کے سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اگر یوں ہی برباد چلا گیا، وہ بچپن سے ہی نہ سیکھ سکے اور بڑے ہو گئے، ان کے سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی، تو پھر بچے ہمارے نہیں سیکھ پائیں گے اور ان کو سکھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے اور کوشش کریں ہم کہ وہ تمام اسباب، وہ تمام وجوہات جن سے ہمارے بچے بگڑتے ہیں، ہم ان سے بچوں کو دور رکھیں. ہم بچوں سے محبت سے پیش آئیں، الفت سے پیش آئیں، بچپن سے ہی بچوں کو اسلامی تربیت دیں، اسلامی تعلیم دیں، خود بھی دین سے آراستہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھلائیں. تو انشاءاللہ یہی ہمارے بچے جن کے بارے میں آج ہم شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، انشاءاللہ کل یہی بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے نیک بچے بنیں گے، ہمارے لیے نیک اولاد بنیں گے، ہمارا سہارا بنیں گے بڑھاپے کا. اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو کل یہی بچے انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاری کا باعث بنیں گے اور ہمیں قیامت کے دن بھی ثواب پہنچائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کریں گے. دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
اسلامی ڈھنگ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے بچے جو بگڑ گئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان یقین پر ہو، اور آخر الفاظ یہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہوگا اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی برکت اور جس کے احسان کے ذریعے یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں تمام خواتین حضرات کے کہ جنہوں نے اپنے اس قیمتی وقت کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سننے میں لگایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور اپنے کرم کا فضل اور احسان عطا فرما۔ الہ العالمین آج مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم دنیا میں تیرے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہمیں اسلام اور اسلام کی راہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج ہم پریشان ہیں، معاشی حالت سے بھی کمزور ہیں، اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں مقروض ہیں، جنہوں نے شادی بیاہ میں یا بڑے کام کاج میں کرنے کے لیے قرض لیا، اللہ تو اس کے قرض کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کے راستوں کو ہموار کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے، اے اللہ تو ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے۔ اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو ہی روزی دینے والا ہے، تو ہی انسان کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہماری روزی میں برکت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے جڑنے، دین سے محبت کرنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں اور دین کو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں دین سیکھنے اور لوگوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، دین پر اور ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی دین پر خاتمہ ہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جہاں بھی رہیں دین اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ یہ پروگرام جو باڈا میں منعقد کیا گیا ہے اگلی مرتبہ انشاءاللہ بیرن ٹولہ میں منعقد کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو آپ شرکت کریں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو شخص نیک لوگوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور آپ اس سے جڑے رہیں۔ الاسلام فاؤنڈیشن کے ممبران کے لیے آپ دعا کرتے رہیں۔ الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل بھی چلتا ہے آئی ٹرسٹ ٹی وی، جو بھی پروگرام آپ لوگ سماعت فرماتی ہیں، سنتی ہیں، وہ سارے یوٹیوب پر ڈالے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، تقریر کی یا کسی ایسے پروگرام کی، تو آپ اس کو سرچ کریں، دیکھیں، سنیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے معلومات حاصل کریں، اور دعا کرتے رہیں کہ الہ العالمین ہمیں دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رکھ اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔